أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا كانت قرية پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی آمنت جو ایمان لاتی فنفعها پس نفع دیتا اس کو ایمانها اس کا ایمان لانا الا قوم یونس مگر قوم یونس علیہ السلام کی لما آمنوا جب وہ ایمان لائے کشفنا عنہم تو ہم نے ہٹا دیا دور کر دیا ان سے عذاب الخزي ذلت کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ومتعناہم الی حین اور ہم نے ان کو نفع اٹھانے کا موقع دیا ایک مدت تک۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ فرعون جب عذاب میں پکڑا گیا اب کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے جب ایمان بے سود ہو چکا ہے۔ تو یہ بات ہوئی تھی کہ غرغرہ موت سے پہلے تک ایمان کا دروازہ کھلا ہے اور جب موت انسان پہ طاری ہو جائے تو پھر موت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر آثار انسان کو نظر آنے لگے جیسے عام طور پر ہوتا ہے بیمار آدمی کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی اب اس کا علاج نہیں ہے، آپ ان کو لے جائیں گھر جا کے خدمت کریں۔ اب تقریباً سب کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اب دنیا میں نہیں رہے گا، اور اس بیمار کو بھی دل میں پوری بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب میں دنیا میں بس چند دن کا مہمان ہوں۔ اب یہ بیماری کا لا علاج ہونا یہ آثار ہیں ایک موت کے۔ اب یہ توبہ یہاں پہ بند نہیں ہے، اب توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ کچھ علامتیں نشانیاں موت کی ہوتی ہیں، لیکن عین جو موت کا حال ہے اس کے طاری ہونے تک انسان کی توبہ اللہ قبول کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح فرمایا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو موت کے عین وقت سے پہلے یا عذاب کے آ جانے سے پہلے توبہ کر لیں۔ ہاں ایک قوم یونس گزری تھی، جب ان پہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو انہوں نے فوراً توبہ کی، تو ان کی توبہ ان کا ایمان ان کو فائدہ پہنچا گیا اور وہ عذاب کی لپیٹ میں آنے سے بچ گئے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ ایسے موقع جہاں انسان کو اب موت نظر آ رہی ہو تو فوراً انسان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، یہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ فرمایا فلولا کانت قریۃ پس کوئی نہ ہوئی ایسی بستی آمنت جو ایمان لاتی، یعنی دنیا میں بسنے والے لوگ، فنفعها ایمانها کہ اس ایمان کا ان کو نفع ملتا، فائدہ دیتا ان کو اس وقت ان کا ایمان لانا، اس کی توبہ کرنا، الا قوم یونس مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، ان کو ان کے ایمان نے اور ان کی توبہ نے فائدہ پہنچایا، کیونکہ وہ وقت پہ توبہ کر لی انہوں نے۔ اس کا ذکر کچھ یوں ہے، حضرت یونس علیہ السلام یہ ایک پیغمبر ہیں اور عراق کا علاقہ اس کا صوبہ موصل ہے،
موصل میں ایک شہر نینوا ہے، یہ اس زمانے میں بھی ایک بڑی آبادی تھی اور کم و بیش لاکھ سے اوپر 1.5 لاکھ کے لگ بھگ اس دور میں اس کی آبادی تھی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام اس قوم میں دعوت کے لیے اللہ نے بھیجے، اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، آپ نے ان کو دعوت دی، سمجھایا بجایا، لیکن آپ پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ صرف ایک بیوی آپ کی تھی جو آپ پر ایمان لائی، اس کے علاوہ کوئی شخص اس پوری قوم میں آپ پر ایمان نہیں لایا۔ آپ کی ایک بیوی تھی، 2 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کے علاوہ کوئی آپ کا رشتہ دار عزیز اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اب آخر حضرت یونس علیہ السلام نے قوم سے کہا باز آ جاؤ، توبہ کر لو ورنہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبیوں نے سب نے کہا اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو قوم نے آگے سے مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا، بتاؤ کب آئے گا عذاب، کتنے دن رہ گیا عذاب میں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بس اپنی طرف سے غصے میں، جذبات میں یا ان کے ستانے پر فرمایا بس 3 دن کے بعد عذاب آ جائے تو مر جاؤ گے۔ 3 دن کہا یا اس سے کچھ اوپر یا 40 دن کا کہا، مختلف اعداد آتے ہیں تفاسیر میں۔ اب آپ نے یہ کہہ دیا 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا تم پہ، اب انتظار کرو تم۔ لیکن بعد میں یہ ذہن میں آیا کہ مجھے تو اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی تھی، مجھ پہ تو کوئی ایسی وحی نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ میں ان کو ٹائم دیتا کہ تم اتنے دن اب زندہ رہو گے۔ یہ تو میں نے بس ان کی بات پہ ایک بات کہہ دی 3 دن کی۔ ان کی شریعت میں یہ اصول تھا کہ جو آدمی جھوٹ بولے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، جھوٹ بولنے والے کی سزا قتل ہوتی تھی، اس سے کم کوئی سزا نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو جھوٹ ایک عادت بنی ہے، بات بات پہ جھوٹ لوگ بولتے ہیں۔ یہ بھی کبیرہ گناہ، سخت ترین گناہ ہے جھوٹ بولنے کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے قریب گناہ گنوایا قرآن کریم میں۔ اور اس قوم میں اس جرم کی سزا قتل تھی، جو جھوٹ بولے اس کو قتل کرتا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام ایک تو یہ خیال کیا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، یا دوسری بات یہ کہ اب آپ نے بعد میں سوچا کہ میں نے یہ اپنی طرف سے کہہ دیا، اللہ کی طرف سے تو مجھے اس کے بارے میں کوئی الٹیمیٹم اس قوم کے لیے نہیں آیا۔ اب یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ آئے اور یہ لوگ پہلے ہی میرے دشمن ہیں اور مجھے پکڑ کے قتل کر دیں، اس وجہ سے کہ یہ مجھے کہیں کہ تم نے جھوٹ بولنا۔ تو مختلف سوچیں آپ کے ذہن میں آئیں، خدشات ذہن میں آئے، تو آپ قوم سے چلے گئے۔ بیوی کو ساتھ لیا، 2 بچے تھے، ایک بچہ 10 سال کی عمر کا تھا، ایک 7 سال کی عمر کا تھا، ساتھ لیا چلے گئے۔ اللہ کی شان، اللہ کے جو پیارے اور محبوبین ہوتے ہیں ان پہ آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اب آزمائشیں شروع ہو گئی حضرت یونس علیہ السلام پہ۔ جا رہے تھے، ایک قافلہ آ رہا تھا۔ اب قافلے والوں کی بظاہر شکلیں بڑے شرفاء کی تھی، لیکن انہوں نے آ کے رویہ جو آپ سے اختیار کیا، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آپ سے آپ کی بیوی کو چھین لیا، تو آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، یہ میری قوم پیچھے علاقہ اس کا ہے، میں آگے کہیں سفر پہ جا رہا ہوں، تم یوں نہ کرو۔ لیکن وہ بہت جابر ثابت ہوئے، انہوں نے آپ کی ایک بھی نہ سنی اور آپ سے آپ کی بیوی کو چھین لیا۔ آپ اکیلے تھے، وہ بڑا قافلہ تھا۔
اور ظاہر ہے ایسے حال میں انسان پہ کیا گزرتی ہے، ساتھ دو بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اور اس کے ہاتھ سے گن پوائنٹ پہ طاقت کے اوپر اس سے اس کی بیوی کو، عورت کو چھین لیا جائے۔ کر کچھ نہیں سکتے تھے وہ لوگ، قافلے والے بیوی کو چھین کے لے گئے، اب پاس دو بچے، اب آگے جس سمت پہ سفر تھا اس سے آگے نہر تھی، اس کو عبور کر کے آگے پھر کسی اور علاقے میں پہنچنا تھا۔ اور اس نہر کے بارے میں دو طرح کی باتیں تاریخ میں لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ نہر فرات تھی، یا دوسری کہ یہ دجلہ کی نہر تھی، دریائے دجلہ مشہور ہے عراق کا۔ اب اس کو پار کرنا تھا، اب پاس کوئی کشتی بھی نہیں تھی، کوئی ایسے وسائل بھی نہیں تھے کہ جو ہے نا ساتھ بچوں کو بھی پار کروا دیں۔ سوچا ایک بچے کو یہاں کنارے بٹھاتا ہوں، ایک کو اٹھا کے اگلے کنارے چھوڑ آتا ہوں، پھر اس دوسرے کو لے جاتا ہوں۔ اب ایک کو اٹھایا اور دوسرے بچے کو کنارے پہ بٹھایا اور پانی میں آپ چل پڑے۔ جب بیچ پانی کے پہنچے تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے آپ کے بچے کو اٹھا لیا جو کنارے پہ بٹھایا تھا، کیونکہ اور تو کوئی آدمی ساتھ نہیں تھا، وہ بچہ اکیلا کنارے پہ بھیڑیا اس نے اٹھایا، اور آپ اسی گھبراہٹ میں واپس دوڑے اور جو بچہ ہاتھ میں تھا وہ بھی پانی میں گر گیا، اور پانی اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے بہت تیزی دکھائی لیکن آپ کے ہاتھ بچہ نہ آ سکا۔ اب جس بچے کی طرف دوڑے تھے وہ بیڑیا لے کے غائب ہو گیا، اور جو ہاتھ میں تھا وہ اس پریشانی اور گھبراہٹ میں وہ بھی چھوٹ گیا۔ بہت تلاش کی لیکن نہ ملا، پار چلے گئے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام آگے پھر کوئی ایک دریا یا کوئی ایسا موقع ہے جس میں آپ نے پھر کشتی پہ سوار ہونا تھا، اور اس کشتی میں آپ سوار ہوئے تو وہ کشتی ڈولنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، اور اس دور میں رواج تھا کہ اگر طوفان میں کشتی پھنس جائے، پار نہ لگے، پانی میں پھنس جائے، تو اس ملا نے کہا کہ ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں اور ایک آدمی کو پانی میں پھینکتے ہیں تب ہماری کشتی پار لگتی ہے، لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے جب طوفان گھیر لے، اس لیے اب ہم قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام آئے گا اس کو ہم نے پانی میں پھینکنا ہے، تب سب کی زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ 100-150 آدمی تب بچیں گے، ایک آدمی اپنی جان کی قربانی دے گا۔ قرآ ڈالا حضرت یونس کا نام، دوبارہ ڈالا حضرت یونس کا نام، سے 12 ڈالا حضرت یونس کا نام، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ مجھے پھینک دو، میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں۔ کہا نہیں حضرت، آپ کو تو نہیں ہم پھینک سکتے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ جب 3 بار قرے میں آپ کا ہی نام آیا تو آخر ظاہر ہے وہ 150 آدمی تھے یا 200، جتنا بھی بڑا جہاز تھا، تو آپ نے کہا بھائی تم سب کی جان میری وجہ سے جائے گی تو میں تیار ہوں چھلانگ لگانے کے لیے دریا میں، میں پانی میں کود جاتا ہوں، تم تو پار چلے جاؤ۔ بہرحال انہوں نے قبول کر لیا اور آپ نے پانی میں چھلانگ لگائی، اور اللہ کی شان جیسے چھلانگ لگائی تو آگے سے اللہ نے مچھلی کو تیار کر رکھا تھا، اس نے منہ کھولا اور آپ اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا۔ مچھلی کو اللہ نے کہہ دیا کہ یونس کو کھانا نہیں ہے، ویسے تو یہ چیزیں نگلیں تو انسان ختم، جو بھی چیز نگل جائے، یہ پتھر بھی نگلیں تو اس کو ختم کر دیتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو روک دیا کہ اس کو کھانا نہیں ہے، یہ تمہارے پیٹ میں امانت ہے ہماری۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں 3 دن رہے یا 10 دن رہے، مختلف الفاظ، 40 تک کا عدد ہے کہ 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ مچھلی آپ کو لے کے پانی میں گھومتی رہی، اور جب اللہ نے آپ کو نکالنا تھا تب وہ مچھلی کنارے پہ آئی،
اور اسی اسنا میں پانی کے اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں پریشان، ہوش تو تھی، آپ زندہ تھے بالکل، آپ کو سب احوال ذہن میں تھے، تو آپ پریشان، اب اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا؟ بیوی بھی ہاتھ سے گئی، 2 بچے وہ بھی ہاتھ سے گئے، قوم سے بھی الگ ہو گئے، اب اپنی جان اور وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ ایک عام انسان ہو تو اس کا تو دل ہی ختم ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اتنے بڑے مسائل، لیکن اللہ کے نبی تھے، اللہ کی ذات سے امید تھی، تو اللہ نے دل میں ڈالا، خود بخود آپ کے دل میں آ گئی۔ یا ایک تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب مچھلی گھوم رہی تھی نیچے تو اس دریا کے پانی کی تہہ میں پتھر یا کسی پودے یا کسی درخت سے آواز آئی تسبیح کی، وہ تسبیح پڑھ رہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی یہ تسبیح سنی، آپ نے بھی یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یا خود ہی اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات القا فرمائی اور آپ نے یہ تسبیح کہنا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کو حکم دیا اور اس نے جا کے دریا کے کنارے ڈال دیا۔ اور قرآن کریم میں 17ویں پارے میں اللہ نے اس کا وضاحت سے ذکر فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو نکال دیا۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعوت المضروب دعوت ذوالنونین، فرمایا مجبور، بے بس اور بے حال، پریشان اور مضطرب آدمی کی دعا اللہ کے ہاں مقبول وہ دعا ہے جو حضرت ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی کہ ایسی بے بسی کے حالات میں، مصیبت کے حالات میں اس دعا کا ورد کرنا چاہیے، اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا کوئی خاص عدد نہیں ہے، لیکن یہ کسی اللہ والے نے 1.25 لاکھ میں اس کا ورد کیا تو اس کی مراد اللہ نے پوری کر دی، تو اس کے بعد سے یہ رواج چلا رہا ہے کہ آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ کا ورد کروایا جائے، لیکن یہ کوئی شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا کوئی آدمی یہ تسبیح پڑھ لے تو اس کو فائدہ، لیکن کرنے کا خود کام ہے، ہم خود نہیں کرتے اور لوگوں کو کہتے ہیں جی اتنا پڑھا دو، اتنا پڑھا دو، اتنا پڑھا دو، اس کے وہ فائدے نہیں ہیں جو آپ خود کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود پڑھا تو اللہ نے نجات دی، اس لیے حضور نے بھی یہی فرمایا کہ اس کی برکات خود پڑھنے سے انسان کو حاصل ہوں گے۔ اللہ نے مچھلی کو کہا، اس نے ساحل پہ پھینک دیا، لیکن جب ساحل پہ پھینکا تو اب ظاہر اگر 40 دن 3 دن بھی آدمی اس طرح کی چیز میں رہے تو جسم یہ جلد تو گل جاتی ہے، لیکن ضائع نہیں ہوئی۔ کیفیت یہ بن گئی جیسے بالکل چڑیا کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے نا تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، بالکل یہ کیفیت آپ کے جسم کی تھی، گوشت کے ایک لوتھڑے کی طرح، کیونکہ اوپر کی جلد نرم ہو چکی تھی اس کے پیٹ میں رہنے سے، اور اس نے پھینک دیا۔ اب حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جسم میں کمزوری آ چکی تھی، آب و ہوا، باہر کی ہوا نہیں تھی، اندر بند کم۔ اللہ کی شان ہے، اب حالات اللہ نے بدلے۔ ایک ہرن، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ اپنے بچے کی تلاش میں سرگرداں تھی ہرن، اور یہاں پہنچی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کہ ہم نے جہاں پہ مچھلی نے ساحل پہ سے اگل دیا ان کو، تو وہاں پہ ہم نے ایک شجرۃ من یقطین، یقطین کا ایک درخت اگا دیا۔ یقطین قرآن پاک میں فرمایا، اور اس کا معنی اہل علم نے کدو کی بیل کا کیا۔ یہ کدو کی بیل ہوتی ہے، یہ اللہ نے اگا دی، بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور بیل کے نیچے آپ نے دیکھا پورا سایہ ہو جاتا ہے، تو ایک تو سایہ ہو گیا ان کا، اس کے پتوں کا، سائے کے اندر
آپ کا جسم ایسے پڑا ہوا تھا۔ وہ ہرن اپنے بچے کو تلاش کرتی سرگرداں یہاں پہنچی۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس کو یوں لگا جیسے یہ میرا بچہ ہے، تو اس نے اپنے تھن ان کے قریب کر لیے، تو انہوں نے اس کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ وہ بس ایسے 2 دن یا 4 دن یا جتنا بھی اللہ کو منظور تھا وہ آ جاتی تھی وقت پہ، اور آپ کے قریب اپنا جسم کرتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ تو یوں جسم میں طاقت آئی تو اٹھے یہاں سے، اور اٹھ کے نکلے آگے چلے، تو کچھ لوگ تھے انہوں نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو آپ نے کہا یہ تو میرا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم اسی لیے اس کو لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہمیں تلاش تھی کہ اس کا کوئی وارث ہمیں مل جائے، اور یہ ہمیں نہر کے اندر ایک جگہ تیرتا ہوا ملا تھا۔ ہم پانی میں کہیں گئے تو ہمیں یہ پانی سے ملا، تو ہم نے اس کو پکڑا، اس کے وارثوں کی تلاش میں، فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو لیا۔ انہوں نے کہا میرا ایک اور بھی بیٹا تھا جس کو بھیڑیے نے اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں وہ فلاں جگہ پہ ہم نے سنا ہے کہ ایک بچہ لوگوں نے بھیڑیے سے پکڑا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں مل رہا۔ فرمایا وہ تو میرا بیٹا ہے۔ وہاں گئے تو آپ کا وہ بیٹا بھی مل گیا جس کو بھیڑیے نے اٹھا لیا تھا، اور آگے گئے تو وہی قافلہ جنہوں نے آپ سے بیوی چھینی تھی وہ عورت کو لے کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے آپ کے حوالے آپ کی بیوی کی اور کہا کہ ہم کوئی لوٹ مار والے نہیں تھے، ہم اللہ کے فرشتے تھے، اور تعارف کرایا کہ یہ جبریل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ فلاں فلاں فرشتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے آپ کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ آزمائش تھی، آپ کا امتحان تھا، اور اس امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، اور ہم کو برے لوگ نہیں تھے۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام نے اور اللہ کی تسبیح کی کہ اے اللہ تو مہربان ذات ہے، کس طرح کے حالات سے انسان کو گزارتا ہے۔ تو ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، تو اس نے آپ کو کوئی پانی دیا، کوئی زیادہ کوئی یا بکریوں کا دودھ نکال کے دیا، اس سے تعارف ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، تو فرمایا کہ میں بھی نینوا کا ہوں، میرا نام یونس ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ حضرت یونس؟ تو آپ نے قوم کے حالات پوچھے، تو اس نے کہا کہ قوم تو محفوظ ہے، ایسے اللہ کے عذاب کی صورت بنی تھی، لیکن سب نے توبہ کی اور خوب روئے اور چیخے چلائے تھے، اور توبہ عجیب تھی اس قوم کی۔ جب اس قوم کو پتہ چلا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اور اب ہماری بچت سوائے توبہ کے نہیں ہے، اور یونس اللہ کے صحیح نبی تھے، یہ بات ان کو سمجھ آ گئی۔ اب انہوں نے آہو زاری اس درجے کی تھی کہ لکھا ہے تفسیروں میں، اتنا وہ چیخ و پکار انہوں نے اپنے گناہوں پہ کی کہ ان کے رونے کی وجہ سے جانور بھی رونے لگ گئے تھے۔ اور کیا کیفیت تھی، ماؤں سے انہوں نے بچے چھین لیے، انسانوں سے جانوروں سے ان کے بچے الگ کر لیے۔ اب ظاہر ہے جب بچے کو ماں سے چھین لو، بچہ بھی روتا ہے، ماں بھی روتی ہے۔ اب پوری قوم میں ایک چیخ و پکار اس سے پیدا ہوگی، رونا دھونا، کہ جانوروں کے اندر بھی رونے کی کیفیت، ان کی آوازیں بھی آنے لگی۔ تب اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس نے کہا کہ قوم تو صحیح سالم ہے، اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کو بتانا، قوم کو بتانا کہ میری ملاقات یونس سے۔ تو اس نے کہا حضرت میرے پاس کوئی دلیل، کوئی گواہی ہو، میں ایسے کہوں گا وہ جھوٹا کہہ کے مجھے قتل کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ پتھر اور یہ جو درخت ہے جس کے پاس ہم بات کہہ رہے ہیں، یہ گواہ ہے اس بات پہ۔ اگر گواہی چاہیے تو یہ پتھر اور یہ درخت بول کے بتائے گا کہ میری تیری ملاقات ہوئی ہے۔ باقی وہ خوشی سے چرواہا قوم کے پاس گیا، جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کو کہا کہ میری حضرت یونس سے ملاقات، وہ تو زندہ ہے۔ تو اس نے کہا تم جھوٹ بولتے، اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس دلیل ہے۔ اس نے کہا کیا دلیل؟ کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ لے آیا اس درخت کے پاس، وہ ایک کمیٹی بادشاہ نے بنائی تھی، اس کے سامنے درخت نے بول کے کہا کہ اس کی یونس علیہ السلام سے واقعی ملاقات ہوئی، میں اس کا شہادتی ہوں۔
اب شہادت ہوئی تو اس نے تسلیم کر لیا، تو اس بادشاہ نے پھر کہا کہ جاؤ حضرت یونس علیہ السلام کو ساتھ لے کے آؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سے ملا دیا۔ یہ مختلف تفاسیر میں ایسا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان فائدہ دیتا، مگر قوم یونس ایسی تھی کہ دل سے انہوں نے توبہ کی، آہوزاری کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لائی تو کشفنا عنہم عذاب الخزي، تو ہم نے دور کر دیا ان سے، ہٹا دیا ان سے عذاب رسوائی اور ذلت کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور اب وہ توبہ استغفار کر کے صحیح زندگی پہ آگے، تو ہم نے ان کو نفع اٹھانے کا موقع دیا، الی حین، ایک مدت تک یعنی موت تک، کہ پھر وہ دنیا میں رہے اور جتنی ان کی زندگی مقدر تھی اس دنیا سے انہوں نے نفع اٹھایا۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، زندگی کے حالات آتے ہیں، اس لیے انسان سے جب کوئی گناہ توبہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس پہ توبہ استغفار کی ادا اللہ کو بہت پسند